خصوصی شیخ الحدیث و تفسیر امیر العلماء حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی حافظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث و محترم جامعہ عبداللہ ابن مسعود خانپور داجل کی دھرتی پر تشریف لائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ داجل والوں، یہاں پر جامعہ بنات عائشہ صدیقہ کے محترم ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد مشتاق صاحب الحمدللہ دن رات محنت کر رہے ہیں، اور آج ان کا مدرسہ بنات عائشہ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہر سال بچیاں اور الحمدللہ بیٹے آپ کے سامنے عالمات فاضلات حافظ بنتے ہیں۔ اللہ حضرت مولانا مفتی محمد مشتاق صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے ادارے کو، تمام دینی مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ ہمارے پیر و مرشد عالم اسلام کی عظیم علمی و روحانی شخصیت حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی نور اللہ مرکزہ، جو نواسہ تھے حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مرکزہ کے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دنیا کے کونے کونے میں پاکستان کے اندر جہاں بھی جایا کرتے تھے، جمعیت علماء اسلام، پرچم نبوی اور دینی مدارس کی بات کیا کرتے تھے کہ مدرسہ قائم کرو گے تو میں آؤں گا، بیان کروں گا، پرچم نبوی نفاذ اسلام کی محنت کرو گے تو میں آؤں گا۔ اپنے اس نانا جان کے مشن اور نظریات کو لے کر حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی نور اللہ مرکزہ نے خاص کر اس ضلع راجن میں جو پسماندہ ترین ضلع ہے، جہاں پر شرک و بدعات، رسوم و رواج کے خلاف جہاد کیا۔ الحمدللہ اس ضلع کے اندر دینی مدارس جگہ جگہ قائم کیے، بنات کے مدرسے قائم کیے۔ الحمدللہ یہ بھی اسی کی ایک شاخ ہے، یہ بھی اسی کا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ الحمدللہ آج میں حضرت مولانا مفتی محمد مشتاق صاحب کو سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ داجل جو ان کوہ سلیمان کے پہاڑوں کے قریب ہے، الحمدللہ مفتی صاحب آپ نے ان لوگوں کے دین کا تحفظ کیا، ایمان کا تحفظ کیا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا تحفظ کیا۔ آج داجل کے اس علاقے کے اندر چاروں طرف قرآن سنت کی تعلیمات کو روشن کیا۔ الحمدللہ داجل اور اس کے آس پاس اب ماشاءاللہ سینکڑوں بچیاں عالمات بن چکی ہیں، حافظات بن چکے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے سامنے کتنے بیٹے حافظ بن چکے ہیں۔ میں سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آخری بات، یہ دینی مدارس ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ رب محمد کی قسم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے اندر جب پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اس وقت جب واپس آئے تھے، سردار ابی تغنا واپس لے کر آیا تھا، تو ان مکے کے ظالموں نے، ان مکے کے کافروں نے یہی پابندیاں لگائی تھی کہ اس بات پر ہم سیدنا صدیق اکبر کو ضمانت دیتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گا، گھر کے اندر بیٹھ کر وہ بیانات کرے گا، گھر سے باہر آ کر نہ وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، نہ بیان کرے گا، نہ نماز پڑھے گا۔ اس بات پر سیدنا صدیق اکبر کو جناب والا مکے میں رہنے کی اجازت دی گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر اس ضمانت کو توڑتے ہوئے باہر نکل آئے، کہا کہ میں اللہ کی ضمانت میں آتا ہوں۔ آج بھی میرے لوگوں کوئی قوتیں، کوئی کافرانہ قوتیں دینی مدارس کو بنانے پر، مساجد کو بنانے پر، علماء پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم دینی مدارس کے دستے بازو بھی بنیں گے، ہم علماء کے دستے بازو بھی بنیں گے۔ انشاءاللہ
قرآن و سنت کی تعلیمات کو بھی عام کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رقیق القلب تھے، جب قرآن پڑھا کرتے تھے مکے کے کافر ان کو دیکھ کر قرآن کی تلاوت کو سن کر مسلمان ہوا کرتے تھے۔ جب وہ بہرا کر نماز پڑھا کرتے تھے، ان کی نماز کو دیکھ کر، ان کی نماز سے متاثر ہو کر، ان کی دین سے واز سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اگر آج آپ تاجر والے چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر دین اسلام کی، نبی علیہ السلام کی تہذیب، تمدن، کلچر عام ہو، تو آپ کو دینی مدارس کا دستے بازو بننا ہوگا، ان علماء کا تعاون کرنا ہوگا۔ تو سب حضرات کریں گے نا جی؟ ان دینی مدارس کا بقا ہے تو دین بھی محفوظ ہے۔ اگر دینی مدارس باقی ہے تو قرآن بھی باقی ہے، اگر دینی مدارس باقی ہے تو یہ حافظ بھی باقی ہے، اگر دینی مدارس باقی ہے تو یہ عالم بھی باقی ہے، اگر یہ دینی مدارس باقی ہے تو یہ مساجد کی آباد و شاد ہے۔ تو آپ حضرات تمام سے گزارش ہے کہ جناب آپ سب حضرات مفتی مشتاق صاحب کے دستے بازو بنیں گے نا جی؟ ان کے دینی مدرسے کی بھرپور خدمت کریں گے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے آپ کے ضلع کے عظیم عالم دین حضرت مولانا محمد ابو بکر عبداللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ہمارے پیر و مرشد کے جانشین جامعہ شہر کے درخواستی کے موقع حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخواستی میں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کی قیادت کے اندر اس ضلع کے اندر دینی مدارس کا بھی تحفظ کریں گے، علماء کا بھی تحفظ کریں گے۔ آپ حضرات ساتھ دیں گے نا سب حضرات؟ تو آخر میں اپنی ضلع انتظامیہ کا ڈی سی او صاحب، ڈی پی او صاحب، یہاں کے ایس ایچ او، ڈی ایس پی صاحب، تمام حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیشہ دینی مدارس کو اجازت بھی دیتے ہیں، پروگراموں کی سکورٹی بھی فراہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آخر کے اندر یہ دینی مدارس